هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته، والصلاة على نبيه محمد المؤيد بساطع حججه وواضح بيناته، وعلى آله وأصحابه هداة طريق الحق وحماته۔ یہاں سے صاحب کتاب علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے، اور حسب دستور مؤلفین اور حدیث کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز بسملہ اور حمدللہ سے کیا ہے۔ مشہور حدیث ہے، آپ نیچے کے درجات سے وہ حدیث سنتے آ رہے ہوں گے، کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فهو اقطع وابتر۔ یہ حدیث مختلف طرق سے مروی ہے، اور کسی میں یہ الفاظ ہیں اور کسی میں جو ہے یہ الفاظ ہیں، کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فهو اقطع وابتر۔ دونوں حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی عظیم الشان کام، کوئی بھی بڑا کام اگر اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع نہ کیا جائے اور دوسرے طرق کے موافق اللہ تعالیٰ کے تعریف سے شروع نہ کیا جائے تو کام بے برکت ہوتا ہے، دم بریدہ ہوتا ہے، مطلب اس کام کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے مؤلفین اپنی کتاب کا آغاز بسملہ اور حمدللہ سے کرتے ہیں۔ صاحب کتاب نے بھی اپنی کتاب کا آغاز بسملہ اور حمدللہ سے کیا ہے۔ اچھا، یہ بھی یاد رکھیں کہ عام طور پر جو بڑے پائے کے مصنف ہوتے ہیں وہ جو اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہیں تو خطبے کے اندر یعنی حمدللہ کے اندر کہہ لیجیے وہ تھوڑے مشکل الفاظ لے کر آتے ہیں۔ تو یہاں بھی انہوں نے تھوڑے مشکل الفاظ کا استعمال کیا ہے، پڑھنے میں ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا تکلف محسوس ہو، تو اس کو بار بار کم سے کم اس عبارت کو 10 مرتبہ پڑھیں تاکہ زبان زد ہو جائے۔ تو ایک مرتبہ اور پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس کا ترجمہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ المتوحد بجلال ذاتہ وکمال صفاتہ المتقدس فی نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماتہ، والصلاة علی نبیہ محمد المؤید بساطع حججہ وواضح بیناتہ، وعلی آلہ واصحابہ ہداۃ طریق الحق وحماتہ۔ یہ عبارت اس کو کم سے کم 10 مرتبہ اس طرح پڑھ لیں، اور یہ جو نسخہ ہمارے سامنے ہے اس نسخے کے اندر غلطیاں بہت کم ہیں، اس لیے اس نسخے کو ہم نے سامنے رکھا ہے۔ باقی جو مروجہ نسخہ ہے ہمارے نصاب کے اندر، اس کے اندر بہت ساری غلطیاں بھی ملیں گی، تو اس کو آپ اسی حساب سے درست کر لیں۔ اب ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، لیکن ترجمہ کرنے کے دوران ہم بیچ میں جو مشکل الفاظ آئیں گے اس کی تحقیق بھی پیش کرتے چلیں گے۔ الحمد للہ المتوحد بجلال ذاتہ وکمال صفاتہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اپنے عظیم ذات، جلال یہ عربی زبان کا لفظ ہے، جل اس کا ماضی ہے، جلال کے معنی آتے ہیں عظمت کے، تو بجلال ذات ہی اپنے عظیم ذات کے اندر، یہ اسے کہتے ہیں اضافت الصفت الی الموصوف، یہ اصل ترکیب جو ہے موصوف صفت کی ہے۔ الحمدللہ المتوحد بجلال ذاتہ و کمال صفاتہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، المتوحد جو تنہا ہے، یکتا ہے، بجلال ذاتہ اپنے عظیم ذات میں، و کمال صفاتہ اور اپنے کامل صفات میں۔
تو ترجمہ بہت آسان ہے، تھوڑا سا غور کر لیں سمجھ میں آ جائے گا۔ الحمدللہ المتوحد، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، المتوحدی جو تنہا ہے، یکتا ہے، بجلال ذاتہ اپنے عظیم ذات کے اندر، ذات کا ترجمہ ذات ہو رہا ہے اور جلال کا ترجمہ ہم عظیم سے کر رہے ہیں، بجلال ذاتہ اپنے عظیم ذات کے اندر، وکمال صفاتہ اور اپنے کامل صفات میں، المتقدس فی نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماتہ، المتقدس باب تقدس سے ہے، باب تفاعل سے ہے، تقدس پاک و صاف ہونا، اور نعوت یہ نعت کی جمع ہے، نعت کے معنی صفت کے آتے ہیں، اور الجبروت یہ جیم اور با دونوں پر زبر ہے، جبروت ملکوت کے وزن پر، تو جبروت کے معنی آتے ہیں رفعت کے، عظمت کے، بلندی کے، اور شوائب شائبتن کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں آلودگی، آمیزش، یعنی اچھی چیز میں بری چیز کا مل جانا، اس کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر شائبتن۔ جیسے مثال کے طور پر پانی ہے یا چائے ہے، اس کے اندر ہم نے شراب ملا دیا، یا مثال کے طور پر پانی ہے اس کے اندر ہم دودھ ہے مثال کے طور پر اس کے اندر پانی ملا کر لوگ بیچتے ہیں، تو کہتے ہیں نا اس کے اندر جو ہے ملاوٹ ہے، تو اس کو عربی زبان کے اندر شائبتن سے تعبیر کرتے ہیں، اسی کے جمع ہے شوائب، اور سمات ہی ہے سمتن کی جمع، اس کے معنی آتے ہیں علامت کے، اسی سے اسم بھی آتا ہے۔ المتقدس فی نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماتہ، جو اپنی صفات، نعوت کا ترجمہ صفات سے کر رہے ہیں، المتقدس فی نعوت الجبروت جو اپنی صفات عظمت میں، جبروت کا ترجمہ عظمت ہو رہا ہے یا بلندی کر لیجیے، جو اپنے صفات بلندی میں، المتقدس پاک ہے، صاف ہے، عن شوائب النقص وسماتہ نقص کی آمیزش، نقص کی ملاوٹ اور اس کی علامات سے۔ ایک مرتبہ ملاتے ہیں، الحمدللہ المتوحد بجلال ذاتہ وکمال صفاتہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اپنی عظیم ذات اور اپنی کامل صفات میں تنہا ہے، المتقدس فی نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماتہ، جو اپنی صفات عظمت میں، جو اپنی صفات رفعت میں پاک ہے، عن شوائب النقص نقص کی ملاوٹ، وسماتہ اور اس کی علامات سے، والصلاۃ علی نبیہ محمد المؤید، مؤید اس میں مفعول کا صیغہ ہے باب تفعیل سے، ایدہ یؤید تائیدا، بساط حججہ وواضح بیناتہ، اور درود و سلام ہو علی نبیہ اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، المؤید جن کی تائید کی گئی ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے جن کو طاقت بخشی گئی ہے، جن کی تائید کی گئی ہے، بساط حججہ، ساطع کے معنی آتے ہیں روشن کے، اور حجج حجتن کی جمع دلیل کے معنی میں آتے ہیں، بساط حججہ اور روشن دلیل کے ذریعے، اور درود و سلام ہو ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی تائید کی گئی ہے روشن دلیل کے ذریعے سے، واضح بیناتہ اور واضح دلائل کے ذریعے، اس سے مراد وہ معجزات ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں، اسی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی گئی تھی، طاقت بخشی گئی تھی، تو درود و سلام ہو اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی تائید کی گئی ہے، جن کی تائید کی گئی ہے بساط حججہ روشن حجت و واضح بیناتہ اور واضح دلائل کے ذریعے، وعلی آلہ و اصحابہ اور ان کی آل اور ان کے صحاب پر، ہدات طریق الحق و حماتہ، ہدات یہ ہادی کی جمع ہے اور حمات یہ حامی کی جمع ہے، ہادی کی جمع ہدات اس کے معنی آتے ہیں رہنما رہبر کے، اور حامی کی جمع حمات ہے اس کے معنی آتے ہیں محافظ اور نگران کے، تو وعلی آلہ و اصحابہ اور درود و سلام ہو ان کے آل اور ان کے صحاب پر، ہدات طریق الحق کی جو راہ حق کے رہنما تھے، وحماتہ اور اس کے محافظ تھے۔ تو یہ یہاں پر خطبہ کتاب مکمل ہوا، بسملہ اور الحمدللہ یہاں پر ختم ہے، اور اس کے بعد جو
اصلی کتاب ہے اس کی شروعات ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے صاحب کتاب نے جو ہے علم کلام یا کہہ لیں علم الشرائع والاحکام، اس کو عربی زبان میں تعبیر کریں گے، اس کے بارے میں مختصراً ذکر کریں گے، اور پھر انہوں نے یہ کتاب یعنی شرح عقائد کیوں لکھی ہے اس کو بیان کریں گے کہ میں نے جو علامہ عمر نصفی کی کتاب العقائد تھی اس کی شرح میں نے کیوں لکھا، اس کو بیان کریں گے، اور اس کے بعد نیچے جو ہے یہاں مقدمہ سے اصلی کتاب یعنی اصلی مضمون شروع ہوگا۔ تو آج کے سبق میں یہ رہنے دیتے ہیں، اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔